تو یہ کون لوگ ہیں جو ان چیزوں میں کا شکار ہوتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں؟ پہلی غلطی وہ اللہ سے رشتوں کو توڑ لیتے ہیں، دوسری غلطی کیا ہے؟ وہ انسانوں سے رشتوں کو توڑ لیتے ہیں۔ یہ جلدی سے 2 پوائنٹ آپ نے لکھ لیے کہ خاسق و فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے رشتوں کو توڑ لے، اور دوسری چیز انسانوں سے ہے۔ اسے نوٹ کر لیے، پھر اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ جو رشتوں ہیں اس کو ہمیں انسانوں کر دیا ہے، انسانوں سے رشتہ توڑنا۔ 2 پوائنٹ لکھ لیے، کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ۔ جی فاسقون خاسرون، اللہ سے رشتے کو بریک کر لینا۔ اللہ سے رشتے کو بریک کرنا سمجھتے ہیں آپ؟ جو اس کے جو رائٹس ہیں، اس کے لیے ہمارے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں ان کو مکمل کرنا، یعنی ایک اللہ کے علاوہ کسی کا سر نہیں جھکانا، کسی سے مانگنا نہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ دوسری بات انسانوں سے رشتہ توڑنا۔ بچوں انسانوں سے رشتہ توڑنا آپ کو لگتا ہے مشکل ہے کہ آسان ہے؟ آسان ہے، کیونکہ بظاہر ہمیں ذرا سی بھی ناراضگی کسی سے ہوتی ہے، کہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، ہم فوراً اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ کیونکہ جو فرمنٹیشن والی ایگزامپل ہے اس پہ ہم دوبارہ سے آئیں گے، کیونکہ اس کے ہمیں الگ سے ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے نہیں بلکہ ڈسکس کریں گے۔ ہو گیا؟ سب نے لکھ لیا؟ ہاں جی جی انسانوں لکھا ہے۔ ہاں سوری غلطی سے بن گیا آپ سے، تھینک یو۔ انسانوں سے رشتہ توڑنا سب نے لکھ لیا؟ صاف کر دیں اسے۔ اچھا وہ جو مثال ہم دے رہے تھے ابھی فرمنٹیشن والی، اور کیڑے پڑ جاتے ہیں چیزوں میں آہستہ آہستہ، اگر ہم اس کو باہر رکھ دیتے ہیں، محفوظ ایک خاص ٹیمپریچر پہ چیزوں کو نہیں رکھتے ہیں تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایسے کیڑے وہاں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب تو آپ جانتے ہی ہیں جس کلاس میں ہیں، کیسے پیدا ہوتی ہے کیڑے اس کے اندر؟ جب کوئی چیز سڑتی ہے تو کچھ چیزیں اس میں کیڑے آ ہوتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ آتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے کچھ بیس ہونی چاہیے، جیسے اگر مرغی ہے اس کے لیے آپ وہاں پہ ایگ رکھتے ہیں، پھر آپ کو آلو یا کوئی بھی ویجیٹیبل ہے تو اس کے لیے آپ اس کا سیڈ وہاں پہ رکھتے ہیں، تو وہ کیڑے کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا آتے ہیں یہ تو معلوم ہے سب کو، ان کی لائف کتنی ہوتی ہے یہ معلوم ہے، اس کو کھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جیسے سے ان کی غذا ختم ہوتی ہے ویسے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، آپ دوبارہ کوشش اسی جگہ پہ کرتے ہیں، دوبارہ پھر سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کو قرآن سمجھاتا ہے موت اور حیات۔ دیکھیے ہم نے حیات کی اسپیلنگ ایسے لکھی ہے، شاید آپ ایسے نہ لکھتے ہوں، آپ کیسے لکھتے ہیں؟ لمبی والی تا سے، لیکن ہم نے انٹینشنلی اس کو ایسے لکھا ہے موت حیات۔ موت حیات، یہ موت کیا چیز ہے؟ مطلب کیا مرنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ سبزی کھاتے ہیں سب لوگ، سبزی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اس میں سے جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ بہت زیادہ کوئی چیز لے کے آ گئے یا کوئی کسی چیز کو استعمال کرنا، جی بتائیں، آپ کسی بھی چیز کو استعمال کرنا بھول گئے، آلو ہے یا پیاز ہے یا اس طرح کی کوئی چیز، اور اس کو تھوڑا سا انوائرمنٹ مل گیا تو اس میں سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ اس کو قلہ ہے قلہ اسپراؤٹنگ جو ہوتی ہے شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ ایک حد تک جا کے پھر وہاں پہ رک جاتا ہے،
اور پھر آپ اس کو کبھی کبھی استعمال بھی کر لیتے ہیں. استعمال کرنے کے بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ نئی شکل لیتا ہے, وہ غذا بن جاتا ہے ہمارے لیے. لیکن اس میں موت کیا چیز ہے؟ چلیے موت کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں شفٹ ہو جانا. موت کا اردو میں انتقال کہتے ہیں موت کو, اور انتقال کی اپنی میننگ بھی عام طور پہ یہی ہوتی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا. جیسے ابھی ہم یہاں سے وہاں چلے گئے اس طرف, تو اس کا مطلب اس کمرے سے ہم منتقل ہو گئے اس طرف. منتقل ہوئے یعنی ہمارا انتقال ہو گیا اس جگہ سے اس جگہ کی طرف. موت کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا. دیکھیے ہم سب کی پیدائش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم سب زندگی دنیا میں گزارتے ہیں. یہ جو دنیا میں زندگی جس کو ہم جی رہے ہوتے ہیں, یہ جس میں ابھی ہم آپ لوگ ہیں, پھر اس کے بعد میں ایک اسٹیج آتا ہے جہاں پہ ہم کچھ اس دنیا کی زندگی میں کئی حصے ہمارے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے شروع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد میں اس دنیا میں آتے ہیں, پھر موت آ جاتی ہے, لیکن ہم رہتے ہیں اس دنیا میں, اور اس کے بعد میں پھر کیا آئے گا؟ یہ دکھ رہا ہے آپ کو کیا لکھا ہوا ہے؟ تمام بچے دیکھ پا رہے ہیں اس کو, دو الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں, ہاں دکھ رہا ہے سب کو؟ دنیا میں آگے پیدائش ہوئی ہماری, پھر دنیا کی زندگی ہم نے گزارنا شروع کی, پھر موت بیچ میں حائل ہو گئی, اور اس کے بعد میں کیا آتا ہے؟ تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں زندگی دنیا میں, اور پھر اس کے بعد میں موت کا ایک اسٹیج آتا ہے, اسی میں شامل ہے. موت کے بعد کب کوئی جل جاتا ہے, کوئی کسی کو کیڑے مکوڑے, کوئی اسی میں زمین میں مکس ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی جانور کھا جاتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں اسٹیج آتا ہے یوم الدین کا. یوم الدین کے بعد میں رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دو آپشن ہوتے ہیں, جنت کا اور جہنم کا دو آپشن ہوتے ہیں. اب آپ سے یہ سوال ہے, اس دنیا کی زندگی میں یہ جو پورا سائیکل ہے ہمارا, اس میں جب ہم مرتے ہیں کیا یہ موت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے یا تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے؟ موت جو ہماری ہوتی ہے وہ جیسے آپ نے سنا ہائبرنیشن میں چلا گیا کوئی, جیسے سسٹم ہمارے چلے جاتے ہیں بالکل خاموشی کی حالت میں, کوئی زندگی نہیں, کچھ نہیں, پھر ہم دوبارہ اس کو استعمال کریں گے تو دوبارہ کو لائف میں آ جائیں گے. تو ایسی موت بھی ہماری اس طرح سے ہوتی ہے. اچھا ایک بات اور بھی دیکھیے کہ جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں زندگی میں آتی ہیں, اس میں سے کس اسٹیج کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیڈ ہے, ختم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کسی اسٹیج میں نہیں کہہ سکتے ہیں. ہر اسٹیج کی زندگی کی اپنی ایک خاص شکل ہوتی ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے بہترین ایگزامپل کیا ہے, آپ کسی سرٹن کی چیز کو دیکھیں, کچھ دنوں پہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کیڑے کچھ بخود نکل آتے ہیں, پیدا ہو جاتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کسی فارم میں موجود ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت ساری مچھلیاں ہیں, پانی چلتا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ہم کو نظام دیا ہے, وہ زمین کے اندر چھپ جاتی ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں چھپکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی میں اس کا بیہیویئر دوسرا ہوتا ہے, گرمی میں بہت دوسرا ہوتا ہے. سردی میں آپ دیکھیں گے بالکل چپ چاپ ایک کونے میں محفوظ نظر آتی ہے, جیسی گرمی شروع ہوتی ہے بڑی اگریسو, ادھر دوڑ رہی ادھر بھاگ رہی ہے, دیکھا. اور جب چھپتی ہے آپ کسی بھی بڑی چیز کو, آپ جس کو آپ نے چھپا رکھا ہو, آپ بڑی چیزیں بڑے روم میں, آپ پرانے روم میں جائیں تو وہاں کالی کالی سی وہ نظر آتی ہے. گرمی میں بالکل مختلف ہوتی ہے, ان کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ایگریسو لفظ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے, بہت ہی ایکٹیو ہو جاتی ہے, آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں, اور جس چیز پہ شکار لینا چاہیں تبھی لیتے ہیں شکار, اس کا اڑتے ہوئے پتنگیں پکڑ لیتی ہیں. تو بچوں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ زندگی اور موت جسے ہم سمجھتے ہیں وہ موت حالت کو منتقل کرتا ہے. دو الفاظ نئے ہیں, انہیں بھی آپ لکھ لیں. ایک ہے اماتا, یمیتو, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو موت دینا. حیات لفظ سنا ہے؟ حیات سنا ہے؟ حیات کی میننگ کیا ہے؟ حیات یہ لکھا ہے نا, یہ تو ہے ڈیتھ,
اور اس کو ہم کہتے ہیں لائف، حیات کو کہتے ہیں لائف. تو لائف فارم چینج ہوتے ہیں، کہیں سے کہیں، کہیں سے کہیں، کہیں سے کہیں. تو اسی میں یہاں پہ اماتا یمیتو، اس ایک لفظ کو آپ لکھ لیں ابھی فی الحال، اس کا مطلب ہے موت دینا. لیکن موت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ختم کر دیتے ہیں. موت میں صرف ایک انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے. مرنے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، مرڈر ہو سکتا ہے، قتل ہو سکتا ہے، آدمی سوسائڈ کر سکتا ہے، اس کی نیچرل ڈیتھ ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد میں بھی وہ دوبارہ سے زندہ کیا جاتا ہے. وہ کہاں پہ؟ یوم الدین جو ہوگا وہاں پہ زندہ کیا جائے گا. اور یہاں بھی آپ دیکھیے جو انسانوں کا جو نظام ہے، چیزوں کا، جانوں کا نظام ہے، کیسے نئی نئی جانیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، نئی شکل زندگی میں آتی رہتی ہیں. قرآن کہتا ہے، الفاظ ہم سنائیں گے تو آپ کو پورا یہ جو ڈسکرپشن ہے وہ خود بہت سمجھ میں آ جائے گا. اماتا یمیتو کا مطلب ہے موت دینا، مارنا جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں. موت دینا لکھیے گا کیونکہ مارنے کو بریک کی میننگ بھی آتی ہے، تو اس کو آپ موت دینا. ایک آیت ہے، اس کو ہم پہلے الفاظ پڑھتے ہیں پھر ترجمہ آپ کو سنا دیں گے. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، تم ڈیڈ تھے، مرے ہوئے تھے، تو اللہ نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹ کے چلے جاؤ گے. یعنی یہ قرآن میں بات کہی جا رہی ہے، ہم سب لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، جو ابھی وجود ہمارا آپ کا جو ایگزسٹنس ہے، اس سے پہلے کی جو لائف تھی اس کو بھی اللہ نے زندگی کہا. مشکل کیا اس کو سمجھنا؟ چیزیں جب کیڑے خود سے پیدا ہو جاتے ہیں ماحول میں، اس کا مطلب ہر چیز جو ہمیں آنکھ سے نظر نہ ہے ضروری نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. بہت ساری آوازیں ہیں جو ہم کو سنائی نہیں دیتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہیں، دوسری مخلوق اس کو دیکھ لیتی ہے. معلوم ہے آپ کو، رات کے سخت جو بہت ہی اسٹارک ڈارکنیس ہے، بہت ہی سخت تاریکی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق ہے جس کو ہم جانتے بھی ہیں، وہ دیکھ لیتی ہے آسانی سے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم آوازیں ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کی مخلوق تو ہمارے اندر رہتی ہے، مخلوق وہ آوازوں کو آسانی سے سن لیتی ہے. اس کا مطلب ہماری جو صلاحیتیں ہیں، جو ہماری جو اللہ نے سننا اور سمجھنا سب صلاحیتیں ایک لمٹ کے ساتھ میں دی ہے. یہاں پہ قرآن کہتا ہے زندگی، موت، زندگی نہیں لکھتے ہیں، اس کو ہم لکھتے ہیں حیات، موت، حیات. حشر سنا آپ لوگوں نے؟ حشر، حشر کے دن کیا میننگ ہے؟ حشر سنتے؟ وہ جو دن جمع کیا جائے گا، ہا شین را حشر. دیکھیں یہاں پہ پہلا ایک موت یہ ہے، دوسری موت یہ ہے، پہلی موت کے بعد کی زندگی، دوسری موت کے بعد کی زندگی، اور تیسری موت. دیکھیے اسی طرح سے الفاظ ہیں، کنتم امواتن، پہلا لفظ ہے کنتم امواتن، تم سب لوگ ڈیڈ تھے. یہ ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے کنتم امواتن فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندگی دی. یعنی ایک حالت میں تھے، پھر اس کے بعد میں ایک دوسری حالت جس میں ہم لوگ ابھی ہیں، وہ حالت ہم کو دی. ثم یمیتکم، پھر وہ ہمیں اسی موت والی کنڈیشن میں تبدیل کر دے گا، کنورٹ کر دے گا، اور پھر اس کے بعد پھر سے ہمیں زندگی دے گا. اور زندگی دینے کے بعد کیا ہے، ہم سب لوگ لوٹ کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے. یعنی یہاں پہ وہ پھر مالک کی جو یوم الدین ہے وہ یہاں پہ شروع ہو جائے گا. تو اب دیکھیے ابھی جو زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں وہ یہ زندگی ہے. تو اس کا مطلب ہم جو زندگی ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس زندگی سے پہلے جو اسٹیج تھا، جو بھی اسٹیج ہے آپ پڑھیں گے اس کو سائنس میں، اس کو قرآن موت کی حالت کہتا ہے. لیکن موت کو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ختم ہو جانا ہے، یعنی ایگزسٹ ہی نہ کرے چیز. لیکن ایسا کچھ نہیں، چیز ایگزسٹ کرتی ہے، چونکہ آدم علیہ السلام سے ہم سب لوگ موجود ہیں اس وقت سے، الگ الگ فارم میں جس میں اللہ کو منظور ہے ویسے وہ رکھتا ہے. پھر اس نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے چیزیں سامنے آتی ہیں تو حیات ملتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب تم موت میں تھے
تم کو اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، ہم آپ یہاں موجود ہیں، ہم کو زندگی دی، پھر ہمیں موت دوبارہ ہوگی، پھر وہی ہمیں دوبارہ جلائے گا. تو کیا ایسی ذات جس کے پاس میں اتنا پاور ہو اس ذات کے ساتھ کفر کر سکتے ہیں؟ کفر کا مطلب کیا ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ کفر کا مطلب جو اس کے رائٹس ہیں ہمارے اوپر ان کو ہم نیگلیکٹ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری مرضی ہم جیسے چاہیں رہیں، ایسا کہیں ایسا نہیں کہہ سکتے. تو اس نے کیا کیا؟ وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے، اور اس کو ہم ایک لفظ اور بھی ہے، حاشر بھی ہے، وہ ہمیں موت کے بعد جمع بھی کرنے والا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سوالات بھی کیے ہیں، اور سوالات کے ذریعے سے انسانوں کو سمجھایا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں اور آسانی کے ساتھ چیزوں کو قبول کر سکیں. آپ نے دیکھا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز امپوز نہیں کی. امپوز کا مطلب کیا ہے کہ تم عبادت کرو، لیکن اگر نہیں کرتے ہو تو اس کا اختیار ہے تمہارے پاس میں، اور اس اختیار کو صحیح اگر تم نے چنا تو یہ رائٹ سائڈ میں تم چلے جاؤ گے، اور یہ اگر تم نے غلط چنا تو یہ تو تم خود ہی سمجھتے ہو یہ بہت ہی نیچے کی طرف جہنم کے گڈھے میں جانے والی چیز ہے. یہاں بھی جاتے ہیں، 2 منٹ کا بریک لے لیتے ہیں، کوئی سوال ہو تو. الفاظ بریک کیے گئے ہیں. آیت نمبر 25 کو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی ان، یہ مکمل آیت ہے. پہلے تمام الفاظ ایک ساتھ ہیں، اس کے بعد میں اس کے نیچے الفاظ کو بریک کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد میں بریک کیے ہوئے الفاظ کی میننگ لکھی گئی ہے، پھر اس کے بعد میں مکمل فلو کے ساتھ ہیں. اب آپ میں سے جس بچے کو پڑھنے میں سہولت ہو ذرا اس آیت کے ترجمے کو پڑھ سنا دیجیے. جی بسم اللہ. ہاں آپ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، اس کے اوپر بڑھ کر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب بھی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ انکار کرنا. جی وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، اس کی انٹینشن کیا تھی، وہ چاہتا کیا تھا اس سے. وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اب یہاں پہ یہ جو کنڈیشن ہے کہ کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اپنا بیٹھ جائیں، کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کون لوگ ہدایت پاتے ہیں، یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ ہدایت کے لیے ہماری نیت کا بہت دخل ہوتا ہے، ارادے کا بہت دخل ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد میں، وہ وعدہ آپ کو پورے ڈیٹیل میں سمجھا دیا، عہد الستو جسے کہتے ہیں، یعنی ایک رب کو ماننے کی بات، اس کے آگے سر جھکانے کی بات، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھتے ہیں، یعنی رشتوں کو توڑتے ہیں. تو وہ یہ 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں خاص طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو توڑیں. ایک اللہ کے ساتھ رشتہ، ایک خالق کے ساتھ رشتہ، دوسرا مخلوق کے ساتھ رشتہ. ایک جو کریٹر ہے اس کے ساتھ میں ہمارا رشتہ، دوسری جو اس کی کریشن ہے اس کے ساتھ میں رشتہ. اور آبویسلی جو کریشن ہے سب سے نزدیک ہے، وہ انسان بہت نزدیک ہے، اس سے ہمارا رشتہ کیسا ہے. اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن میں جب اس بات کی طرف وضاحت کی گئی ہے، یہاں پہ 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک طرف ہے خالق سے رشتہ، خالق کو کریٹر کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مخلوق سے رشتہ. اور مخلوق میں جو رشتہ دار ہیں ان کو خاص طور سے پریورٹی میں رکھا گیا ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ خالق سے رشتہ توڑنے کی ہمیں فریڈم کیوں نہیں ہے؟ وہ یا اللہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی بات مانیں. یہ تو زیادتی ہے.
زیادتی ہے. لیکن یہ زیادتی کیسے ہے؟ نہیں ہو سکتی زیادتی، کیونکہ وہی ہمیں، ہمارا خالق وہی ہے اور وہی ہمارا رازق ہے. وہی جب ہمارا خالق ہے، وہی جب ہمارا رازق ہے، جب سب کچھ وہی ہے، کیا اس کے پاس اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے کہے کہ تم سجدہ سے ہمیں کر لو، ہمارے ہی ہو؟ اور سجدے کا مطلب یہ فزیکل فارم والا سجدہ نہیں ہے. سجدے کا مطلب قرآن میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کے مطابق، اسی حکم کے مطابق زندگی کو گزارا جائے. قرآن کے مطابق زندگی گزارنے میں جو بہت بڑا حکم ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو بھی مخلوق ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا ہونا چاہیے. مخلوق میں کتنی چیزیں آتی ہیں، جو بھی ہمارے کائنات میں پایا جاتا ہے، لیکن مخلوق میں ہم نے جب چیزوں سے غلط استعمال کیا، چیزوں کا غلط استعمال کیا، ماحول کو چھیڑ چھاڑ کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انوائرمنٹ خراب ہو گیا. انوائرمنٹ خراب ہوا تو جو ہمارے یہاں ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا تو اس کا نقصان کس کو پہنچا؟ ہم میں سے ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچا. اور پھر اس کے بعد بھی جب آپ صرف رشتے داروں پہ ہی رہتے ہیں تو اس سے بھی ایک خاص ایکو سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو کہیں کہیں چیزوں کو ہم بہت ہی جنرل انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اور کہیں کہ قرآن کی یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کے سلیقے سے اور اس کے فائدے کو تھوڑا سا بڑھا کے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کیا کیا ہے. بچے دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں سکون میسر آتا ہے. اس کی بعد کی جو آیت تھی اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا کفر، اور کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار. انکار کی میننگ کیا ہے؟ اللہ کا کفر نہیں کرنا ہے. کفر کہتے ہیں، کفر کی ایک میننگ آپ بتائیے، چھپانے کے لیے آتی ہے. چھپانے کا مطلب اس نے ہمارے ساتھ میں، مسٹر اے نے ہمارے ساتھ میں ایک اچھا سلوک کیا، کچھ ہماری نیڈس کو فلفل کیا، کچھ ہمارے ساتھ میں پیش آیا سلیقے سے، لیکن ہم اس کی اس حق کو ڈینائی کر رہے ہیں، اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے اس سلسلے میں. اور کفر کی ایک مثال اور بھی آتی چھپانے کی، یعنی جو کسان ہوتا ہے زمین میں سیڈ کو چھپاتا ہے، زمین کو پھاڑ کے، وہ بھی کفر کہتے ہیں، اس کو بھی کافر کہتے ہیں. لیکن کفر جب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو نعمتیں دی ہیں، ہم نے ان نعمتوں کا جو شکر تھا اس کو چھپا دیا، اس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کی جو اس کا مقام تھا، جو اس کا مرتبہ تھا، اس کے مطابق ہم نے اس کو سمجھا ہے. تو اللہ کا لوگ کفر کیسے کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا کفر نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں حیات دی. اور حیات سے پہلے ہم کیا تھے بھائی؟ جب کچھ آپ نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کے بعد میں وہ کس کنڈیشن سے کس کنڈیشن میں شفٹ ہوتا ہے؟ بھوک سے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، وہ اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، وہ بہت ہی اچھا محسوس کرتا ہے. جب حیات ہے تو اس کا مطلب حیات سے پہلے کیا تھا؟ موت تھی. تو ہم سب لوگ ابھی جس حالت میں ہیں وہ کیا ہے؟ حیات ہے، اور اس سے پہلے موت تھی. اچھا، ہم سب لوگ کس حالت میں تھے؟ کسی کچھ ایک خاص کنڈیشن تھی، اس کنڈیشن سے پہلے کیا کنڈیشن تھی، وہ آہستہ 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 چیز کے بعد بھی سمجھتا ہے، سمجھتا چلا جاتا ہے. بہت ساری حالتیں ہیں، لیکن ابھی ہم کہاں آئے ہیں؟ حیات میں. یہ حیات اچانک سے نہیں تھا. جو پہلی اصل میں زندگی تھی وہ تو آدم کی تھی، لیکن آدم کے بعد کی زندگی مختلف حالتوں میں یہ موت کی. تو گویا ایک ہم سلیپنگ کنڈیشن میں کہہ سکتے ہیں، ہائبرنیشن حالت میں بھیج دیا اللہ نے مختلف شکلوں میں. اور اس حیات کے بعد پھر وہ ہمیں موت دے گا، اور اس موت کے بعد پھر حیات ہوگی، اور اس حیات کے بعد میں کیا ہوگا؟ یوم الدین ہوگا، اور اس یوم الدین کے بعد کیا ہوگا؟ جزا و سزا ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں. جب ان تمام چیزوں کا مالک ہے، کیا ابھی بھی ہمیں اللہ کے ساتھ شکر کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ کوئی ذات ہے؟ لیکن ڈاکٹر آپ دیکھتے ہیں بہت کوشش کرتا ہے، انسان آئی سی یو میں جاتا ہے، وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے، کوششیں اس کے ساتھ میں ہوتی ہیں، پھر ڈاکٹر بعد میں آتے باہر کہتا ہے I'm sorry، کیونکہ اب ہم فیل ہو گئے، جتنا ہم کر سکتے تو اتنا ہم نے کر لیا، اب اس کے بعد ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو حالت ہے، اس حالت میں یہ انسان منتقل ہو چکا ہے، شفٹ ہو چکا ہے.
تو گویا کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس میں ڈاکٹر کے پاس میں طاقتیں تھی وہ طاقتیں یہاں پہ رک گئی اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ نظام ہے، اس نظام کے تحت انسان شفٹ ہو گیا دوسری کنڈیشن میں، وہ موت ہو گیا۔ جب اس پورے پہ کنٹرول اللہ کا ہے اس سسٹم پہ، تو پھر اچھا کبھی آپ نے کوئی دانہ گیہوں کا یا کسی بھی چیز کا سیڈس ہوتے ہیں، آپ نے کبھی کس زمین پہ ڈالا ہے؟ آپ اس کو تھوڑی بھی جو اس کے لیے ریکوائرڈ منیمم ریکوائرڈ انوائرمنٹ ہے اسے گرو کرنے کے لیے، وہ آپ اس کو تھوڑا سا بھی مل جائے تو کیا آپ اس کو روک سکتے ہیں وہاں پہ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی درخت اگر آپ باہر سے اندر لے کے آتے ہیں اچانک سے ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس میں کچھ ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی کہ وہی پودا جو باہر کھلے میں تھا اس کی ہائٹ ایک گریجولی وہ بڑھ رہی تھی، اچانک سے اس کو ہم نے اس کو شفٹ کیا ایک دوسرے انوائرمنٹ میں تو اس کی ہائٹ اچانک سے بڑھ رہی ہے، لیکن وہ ایک لمٹ ہے اس کو کراس نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے لمٹ فکس کی ہے بس اسی میں وہ رہ سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ موت اور زندگی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، ہم ایک لمٹ میں چیزوں کو رہ کے تھوڑا بہت حساب کتاب طے کر سکتے ہیں۔ وہ حساب کتاب کیا ہے؟ اگر ہم صحیح سے ڈائٹ نہیں لیتے ہیں، غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں، ٹوبیکو وہ سب دیکھا آپ نے، اس کے جتنی پیکنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ عجیب سے تصویریں دی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کے ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب انسان اگر ان کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا کچھ انفیکشن ہوتا ہے اور اندر سے سسٹم اس کا ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ لائف ہم نے خود سے ختم کی ہے؟ خود سے نہیں ختم کی، اللہ نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک سسٹم بنایا ہے، اس کے مطابق انسان اس کنڈیشن سے اس کنڈیشن میں شفٹ ہوتا ہے اور پھر اس کنڈیشن سے اس کنڈیشن میں اللہ اس کو شفٹ کرے گا۔ لیکن یہ سب جو یہاں پہ یہ اسٹیجز ہیں، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، لیکن وہ کاز اینڈ ایفیکٹ بھی وہ بھی اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت ہی چلتے ہیں، اس کے بغیر۔ بچوں جب اتنی باتیں ہو گئی کہ ہمارا خالق وہی ہے، خالق کا مطلب کریٹر۔ اچھا اللہ کے سوا کوئی ہے کریٹر جس نے پیدا کیا ہو؟ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مختلف چیزیں مختلف ایلیمنٹس کو بنا کے تو اس کا کوئی پروڈکٹ بن سکتا ہے، لیکن فرام نتھنگ ایگزسٹنس میں آنے کے لیے جو بھی ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب جو اصل کریٹر ہے اللہ ہی ہے۔ پھر ہماری جو نیڈس ہیں ان کو فل کرنے والا بھی وہی ہے، پھر جو ہماری جو زندگی دی ہے وہ بھی وہی دینے والا ہے۔ یحیی و یمیت، کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے۔ یہ اتنے اسٹیجز ہیں، دیکھیں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ 4 اسٹیجز ہیں۔ ان سے نکلنے کے بعد میں ہم پھر یہاں پہ یوم الدین میں پہنچتے ہیں۔ جب ان تمام چیزوں کا کنٹرول اللہ کے پاس میں ہے، جب ان تمام چیزوں کا کنٹرول اللہ کے پاس میں ہے، تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا ہمیں کسی اور کے آگے سجدہ کرنا چاہیے؟ اور سجدے کا مطلب کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف سجدے کا مطلب صحیح جھکنا ہے۔ سجدے کا مطلب دل سے بھی کسی کو بڑا ماننا، کسی کو کچھ کرنا، تمام پاور اسی کے پاس ہے۔ 3 وجہیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ 3 وجہیں وہ ہیں جو کسی انسان نے آپ کو نہیں سنائی ہیں، ترجمہ آبویسلی ایک انسان نے سنایا ہے، لیکن اصلاً یہ تمام وجہیں اللہ نے قرآن مجید میں واضح کر دی ہیں۔ نوٹ کر لیے، کچھ نوٹ کر رہے ہیں؟